الحمدللہ آل اسلام اولیاء اعظام سے محبت کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ مسلمانوں کے دلوں میں اولیاء کرام کی بڑی تعظیم و توقیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری 11ویں شریف کی محفل میں الحمدللہ اللہ کے کسی نہ کسی نیک بندے، محبوب بندے، اللہ کے کسی ولی کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور یہ اس پروردگار کا ہم پہ بڑا فضل و کرم ہے کہ اپنے محبوب بندوں کی یاد ہمیں دلاتا ہے۔ ہم اگرچہ اس کے محبوب بندوں اولیاء کی صف میں تو شامل نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا ذکر خیر کرنے والے ہیں۔ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، ہر شخص کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے انبیاء کے بھی دشمن کیسے گزرے ہیں، اولیاء کے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو رب نے ہمیں ان کا محب بنا دیا، ان سے محبت کرنے والا، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت احمد بن حضرویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشائخ اعظام میں سے ہیں، خراسان کے مشائخ اعظام میں سے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شرف بیعت حاصل کیا ہوا تھا۔ خدا کی قدرت ہے، جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں، جتنے بھی، ہر ایک اللہ کا ولی کسی نہ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ضرور کرتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی سے بیعت اس نے ضرور کی ہوتی ہے۔ یہ بیعت ایک ایسا کنیکشن ہے جو روحانی طور پر بندے کو، یہ ایک ایسی زنجیر بنتی جاتی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جا پہنچتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تک یہ زنجیر پہنچتی ہے اور پھر وہاں سے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ فیض پھر وہاں سے بڑھتا ہے۔ اولیاء کرام کی جو کرامات ہوتی ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہوتی ہیں اصل میں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے جو اولیاء میں بٹ رہا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں بسا اوقات ہم تو کہتے ہیں، لیکن انسان ہے، ظاہر ہے ہر چیز عقل میں نہیں آتی، تو وہ کہتا ہے یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ضروری نہیں جو بات ہماری عقل میں نہیں آتی وہ ہو ہی نہ سکتی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بیعت کرنے سے، ہاتھ میں ہاتھ دینے سے روحانی کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ پھر ہم مثالیں پیش کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں جی، گھر میں آپ بلب لگا دیں، اس کا اگر آپ گریڈ اسٹیشن سے کنیکشن نہ کریں بجلی سے تو وہ جلتی نہیں ہے جی۔ تو جب تک ہم بیعت نہ کر لیں، روحانی طور پر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصی نسبت حاصل نہ کر لیں، تو یہ ہمارے اندر کا جو نور ہے یہ بھی منور نہیں ہوتا۔ تو بعض حضرات اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کھینچ لیا، ایک دفعہ ہاتھ دیا اس کے بعد تو دوبارہ کوئی ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ چلیں اگر ملاقات ہوتی بھی ہے تو کون سے 24 گھنٹے انسان ہاتھ میں ہاتھ ڈالے رکھتا ہے کہ وہ کنیکشن وہاں تک جڑا ہوا، ہاتھ دیا اور لے لیا، بات ختم۔ تو کنیکشن کہاں سے جڑ گیا؟ یہ روحانی اور ہوائی کنیکشن ہوتا ہے جو ایک ہی مرتبہ جوڑنا پڑتا ہے، پھر جڑ جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی قدرت آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حقائق کو ظاہر کرنے کے لیے سائنس کے ذریعے ایسی ایسی ترقی کروا دی۔ اب دیکھیں موبائل آپ کے جیب میں ہوتا ہے، ایک ہی مرتبہ آپ اس میں سم ڈالتے ہیں، اس کا ایک ہی نمبر ہوتا ہے، ایک مرتبہ وہ ایڈ ہو جاتا ہے، پھر آپ کا وہ ہوائی کنیکشن جب چاہیں جس سے چاہیں رابطہ کریں وہ بحال ہے۔ سبحان اللہ، وہ ہوائی کنیکشن ہے نا۔ موبائل تو آپ کے جیب میں پڑا ہوا ہے، کبھی دیکھا آپ نے کہ کوئی تار جڑی ہوئی ہے دوسرے تک پہنچا رہی ہے؟ ہوائی کنیکشن ہے، جڑا ہوا ہے، جب بھی کوئی یہی نمبر ملائے گا تو آپ سے رابطہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک روحانی کنیکشن ہوتا ہے جو بغیر کسی تار کے، بغیر کسی ظاہری سبب کے ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑا ہوا تھا، اولیاء کرام کا کہ یہ کنیکشن۔ تو سارا فیض اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھتا ہے۔ تو احمد بن حضرویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بلخ کے ایک رئیس کی، ایک سردار کی بیٹی تھی۔ اچھا، انہوں نے خود آپ کو نکاح کے لیے پسند فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا تو حضرت احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منع فرما دیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا اور ساتھ یہ فرمایا کہ آپ رہنما ہو کر میری رہبری نہیں کر رہے، میری راہ مار رہے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟
تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے اصرار پر انہی سے نکاح فرما لیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے بیعت تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے کی ہے، البتہ فیض بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حاصل کیا، اور ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کافی عرصہ تک فیض حاصل کرتے رہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے بڑی بے باکی سے گفتگو فرمائی، تو حضرت احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ غیر مرد سے اس طرح کی بے باکی سے گفتگو نہیں کرتے۔ تو حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ میرے خواہش سے نفس کی تکمیل کے ہمراز ہیں، اور بایزید بسطامی میری خواہش سے طریقت کی تکمیل کے ہمراز ہیں، اس لیے میں ان سے ایسے باتیں کر جاتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا بایزید بسطامی کی وجہ سے مجھے رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے میں ان سے اس طرح کی گفتگو کر رہی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی، تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ہاتھ پہ مہندی لگی ہوئی دیکھی، تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مہندی کیسی لگی ہوئی ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ آج تک تو کبھی آپ نے میرے ہاتھ کی مہندی کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں بھی آپ کے قریب آ کر بیٹھ جاتی تھی، لیکن آج آپ نے میری مہندی کو دیکھ لیا ہے، اس لیے اب آپ کے پاس میرا بیٹھنا ناجائز ہے، اٹھ کے چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد نہیں گئی، اس کے بعد اپنے شوہر نامدار حضرت احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی زوجہ محترمہ آپ نے نیشا پور میں جا کے سکونت اختیار فرما رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ یہاں نیشا پور میں تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چاہا کہ ان کی خاطر تواضع کی جائے، دعوت کی جائے، تو اپنی زوجہ محترمہ سے مشورہ فرمایا کہ ان کی دعوت کے لیے کیا اہتمام کیا جائے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا اتنی ساری گائے، اتنی ساری بکریاں ذبح کی جائیں، یہ کھانا پکایا جائے، اور 20 گدے بھی ذبح کیے جائیں۔ حضرت احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ 20 گدے کس لیے؟ تو فرمانے لگی کہ جب اتنی بڑی عظیم ہستی آ رہی ہے، ہم ان کی دعوت کر رہے ہیں، تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں، کتوں کی بھی تو دعوت ہونی چاہیے، یہ 20 گدے ان کتوں کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مہمان کی عزت کرنا، اپنی توفیق کے مطابق حتی الامکان زیادہ سے زیادہ اچھا کھلانے کی کوشش کرنا، اسلام ہمیں اس کی ترغیب دلاتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص آخرت پر، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ ایک دن مہمان کے لیے جائزہ ہے، ایک دن رات جائزہ ہے، اور 3 دن تک اس کی ضیافت ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ علماء کرام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جائزہ سے مراد یہ ہے کہ پہلے ایک دن انسان کے بس میں جتنا ہو اتنی بڑھ چڑھ کے خاطر تواضع کرے اپنے مہمان کی، اچھے سے اچھا کھانا کھلانے کی کوشش کرے ایک دن، پھر مزید 2 دن اگر وہ ٹھہرے تو حتی الامکان جو اس سے ہو سکتا ہے گھر میں جو حاضر ہے وہی پیش کرتا رہے، یہ ضیافت ہو جائے گی۔ اور 3 دن کے بعد بھی اگر مہمان ٹھہرا ہے، اس کے بعد جو کچھ وہ کھلائے گا تو فرمایا وہ صدقہ ہے، یعنی رائیگاں نہیں جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر ٹھہرے اور اس کے لیے بوجھ بنے۔ مہمان کی بھی تربیت فرما دی، میزبان کی بھی تربیت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ مہمان کو بھی چاہیے کہ بوجھ نہ بنے، اور میزبان کو چاہیے کہ وہ بوجھ نہ سمجھے۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، مجھے ایک ایسے شخص کے بارے میں معلوم ہے جن کی عادت ہے، وہ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں نا، وہ اگر میزبان مالی لحاظ سے تھوڑے کمزور ہوتے ہیں تو ان کی عادت ہے
وہاں چائے پئیں، ٹھنڈا پئیں یا کھانا کھائیں، جو کچھ بھی کریں، اکیلے ہوں یا فیملی کے ساتھ ہوں، وہ میزبان جتنا ان پہ خرچ کرتے ہیں نا، ان کی عادت ہے وہ اپنے ذہن میں حساب لگا کر اتنا کسی نہ کسی بہانے ان کے بچوں کے، ان کے گھر والوں، کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ اتنا رکھ کے آ جاتے ہیں تاکہ میں اس میزبان کے سر پہ بوجھ نہ بنوں۔ اللہ جانے اس بیچارے نے پتہ نہیں ادھار پکڑا ہوگا، پتہ نہیں گھر میں کچھ ہوگا نہیں ہوگا، تقریباً اگر 500 روپے کا اس نے خرچ کیا ہے تو کم از کم 500 تو اس کے ہاتھ میں دینے چاہیے، اگر زیادہ نہیں۔ ہاں اگر کسی میزبان ایسے کے گھر میں گئے جسے اللہ نے نوازا ہوا ہے، کوئی کمی ہے نہیں، تو پرواہ نہیں، بے شک بندہ ویسے ہی اٹھ کے آ جائے۔ لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی بیچارہ مفلوق الحال ہے، اس کے اپنے گھر کی گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی ہے، لیکن چونکہ مہمان آ گیا اب وہ شرمسار ہو رہا ہے کہ اگر کچھ کھلایا پلایا نہیں تو یہ ایسے چلا گیا، تو شرمندگی کا باعث ہے۔ وہ بیچارہ مروت میں اپنی سفید پوشی میں ادھار لے کر، مشقت کر کے، کچھ بھی کر کے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، تو پھر مہمان کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ حساب کتاب کر کے ہی آئے۔ اگرچہ اس سے نہ کہے کہ جو آپ نے مجھے کھلایا ہے میں اس کا بدلہ دے رہا ہوں، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس حسب توفیق اپنی طرف سے ان کی مدد کر کے آ جائے، اگرچہ سگے بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ مت سوچیں کہ کسی غیر کے ساتھ ہم ایسا کریں، بہن بھائی بھی اگر مفلوق الحال ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کریں۔ کچھ کھایا پیا تو اتنا دے کے آئیں، 2 دن 3 دن 4 دن ان کے گھر رہیں، ہفتہ رہیں، اگر وہ تنگ دست ہیں تو اتنا رزق ان کے گھر میں چھوڑ کے آئیں، دے کے آئیں، مدد کر کے آئیں، تاکہ آپ کا جانا، ان کے گھر میں پہنچنا ان پہ گراں نہ گزرے۔ حضور علیہ السلام نے میزبان کو ترغیب دلائی نا کہ زیادہ سے زیادہ کرے، کوشش کرے، اچھا کھلائے پلائے، تو ساتھ ہی مہمان کو بھی بتا دیا کہ بوجھ نہ بنے، اس سے بھی بچنا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حضور علیہ السلام نے مہمان نوازی کی ترغیب دلائی، آقا علیہ السلام نے خود عمل بھی کر کے دکھایا، صحابہ نے بھی عمل کر کے دکھایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، حضور علیہ السلام نے امہات المومنین کے گھروں میں پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو سب گھروں سے پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، سید الانبیاء ہیں، 2 جہاں کے سردار ہیں، زمین و آسمان کی سارے خزانوں کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں، اور حضور کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وجہ، حضور علیہ السلام کو کھانے پینے کی، خزانوں کی، دنیا کی فکر نہیں تھی، اپنے رب کی فکر تھی بس۔ حضور تو اپنے رب کی یاد میں رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا یہ عالم ہے، حضور علیہ السلام کے گھر والوں کا بھی یہی عالم ہے، یاد ہے تو بس رب کی، کھانے کی فکر نہیں۔ ہم تو صبح بھی کھانے کی یاد میں، دوپہر بھی کھانے کی یاد میں، شام بھی کھانے کی یاد میں، رات بھی کھانے کی یاد میں کہ کل کیا کرنا ہے۔ خوردن برائے زیستن، نہ کہ زیستن برائے خوردن۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کھاؤ اس لیے تاکہ زندہ رہ سکو، یعنی اتنا کھاؤ جس سے زندگی بچ سکے، نہ کہ زندہ اس لیے رہو کہ کھاتے پیتے رہو۔ زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا بندہ نہ بنا لے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں وہ شخص حاضر ہوا، جب آپ علیہ السلام کے گھروں میں کہیں کچھ نہ ملا کھانے پینے کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کون ہے جو اس مہمان کی آج مہمان نوازی کرے، اسے اپنے ساتھ لے جائے، اسے کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں گا، چونکہ رب کی رحمت کی بشارت ہے۔ انہوں نے نہیں دیکھا میرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں، جب سنا اللہ رحمت فرمائے گا، حضور سے بشارت ملی، تو فوراً اٹھے، یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھیج دیا، گھر لے کر گئے، بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کیا ہے، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ حضور گھر میں تو صرف بچوں کے کھانے کے لیے، اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا کرو بچوں کو کسی طرح بہلا پھسلا کے سلا دو، اور جو کھانا ہے وہ مہمان کے لیے رکھ دو۔ بیوی بھی بیچاری سبحان اللہ صابرہ شاکرہ تھی ماشاءاللہ، انہوں نے بھی ویسا ہی کیا،
اور فرمایا کہ جب رات کو کھانے کے لیے بیٹھیں اس وقت پردے کی آیات وغیرہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے، مل کر کھانا کھاتے تھے، اور روایت تھی کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ تو اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے نا، تم نے چراغ درست کرنے کے لیے اٹھنا ہے اور چراغ بجھا دینا ہے۔ ہم مہمان کے ساتھ ایسے ہی جھوٹ موٹ کا کھاتے رہیں گے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کھا رہے ہیں، لیکن ہم نے کھانا نہیں ہے، تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ سبحان اللہ، اللہ بچے بھی بھوکے سلائے، خود بھی بھوکے سوئے۔ ایسا ہی کیا بیوی نے، وہ کھانا جو بچوں کے لیے تھا مہمان کو کھلایا، خود بھی بھوکے، بچے بھی بھوکے۔ صبح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پہ جو رب نے فرمایا وہ ارشاد فرمایا، فرمایا ابو طلحہ، اللہ تعالیٰ کو آپ کی مہمان نوازی بڑی پسند آئی ہے، رب نے یہ آیت نازل فرمائی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ تمہاری تو یہ شان ہے کہ تمہیں اگرچہ خود حاجت بھی ہوتی ہے مگر تم اپنی حاجت کو بلا کر تم پھر بھی ایثار کرتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کا یہ شان نزول ہے، سبحان اللہ، اس آیت کا۔ تو حضرت احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیوی سے مشورہ کیا تو آپ نے ایسا مشورہ دیا کہ مہمان آ رہا ہے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ مہمان نوازی ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ مہمان آپ کے گھر میں تشریف لائے، حضرت احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے لیے گھر میں 7 چراغ جلائے، اچھی روشنی ہو جائے تاکہ گھر میں اپنے مہمان کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ اتنے چراغ جلانے کی کیا ضرورت تھی، فضول خرچی ہو رہی ہے، ایک ہی جلا دیتے تو کافی تھا۔ حضرت احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر یہ چراغ میں نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جلائے ہیں تو آپ ان کو بجھا دیں۔ وہ بزرگ مہمان اٹھے، جا کے چراغ پہ ایک پہ پھونک ماری، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 7 کے 7 چراغ بجھانے کی کوشش کی، کوئی ایک بھی چراغ بجھ نہ سکا۔ سبحان اللہ، کوئی ایک بھی نہ بجھا۔ مہمان کی مہمان نوازی رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نمائش کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں کہ مہمان کی عزت کی جائے، اس کی مہمان نوازی کی جائے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، دیکھیں 7 چراغ جل رہے تھے، 7 کے 7 فرمایا میں نے تو اللہ کے لیے جلا کے رکھے، رب کی رضا چاہتا ہوں، مہمان کی عزت رب کی رضا کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، کوئی ایک چراغ بھی بجھانے کی کوشش کے باوجود وہ نہ بجھا سکے۔ صبح ہوئی، اگلی صبح تو انہی بزرگ سے فرمایا آئیں میں آپ کو اللہ کی قدرت کے عجائبات دکھاؤں۔ ان کو لے کر ایک گرجا گھر میں چلے گئے۔ گرجا گھر میں دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک کافر نے ان کا استقبال کیا، ان کو بٹھایا، دسترخوان بچھایا اور کھانا لگایا اور کہنے لگا کہ آئیں بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ تو حضرت احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے دوست کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اللہ کے دشمن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ اللہ کے دوست کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے دشمن کے ساتھ کھانا کھائے۔ خدا کی قدرت آپ کی گفتگو میں ایسی تاثیر تھی، نہ صرف وہ ایک شخص اسی وقت مسلمان ہوا، اس کے ساتھ دیگر 69 افراد، کل 70 افراد اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، اسی وقت مسلمان ہو 70 افراد۔ رات کو خواب میں حضرت احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ نے آواز سنی، رب کائنات کی طرف سے، غیب کی طرف سے خواب میں آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا اے احمد بن خضرویہ تم نے ہمارے لیے 7 چراغ جلائے تھے، ہم نے ان کے بدلے میں 70 دلوں کو نور ایمان سے منور کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، 7 کے بدلے میں 70 کو منور کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی شان نرالی، ان کے کام نرالے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ بیل گاڑی کے اوپر
سونے اور چاندی کی زنجیریں لاد کے لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ اور وہ بیل گاڑی جو تھی اس کو بیل نہیں فرشتے کھینچ رہے تھے، سبحان اللہ۔ تو اس نے دیکھنے والے نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا فلاں دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا حضرت آپ کا اتنا بڑا مقام ہے، آپ اتنے بڑے بلند مقام اور مرتبے والے ہیں، یعنی آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دوست آپ کو ملنے کے لیے آئے، وہ آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر میں نہ گیا تو پھر وہ آ جائے گا۔ اس طرح جو مسلمان بھائی کی زیارت سے جو مرتبہ اور مقام ملتا ہے میں اس سے محروم ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیسا سبق ہے اس میں کہ جو اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ کسی مسلمان بھائی کی ملاقات اس کی زیارت کی وجہ سے عطا فرمائے گا، پھر تو میں محروم ہو جاؤں گا نا۔ نیکی کی کس شخص کو ضرورت نہیں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم، ایک واقعہ مجھے جو یاد آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کے ساتھ غالباً لکڑیاں گٹھی فرما رہے تھے یا کہیں سواری پہ سوار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باری مقرر فرمائی، ان صحابی کا دل نہ ہوا کہ حضور پیدل چلیں تو میں اونٹ پر بیٹھوں۔ یا یہ واقعہ ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سفر میں صحابہ کو کام پہ لگایا تو خود بھی لکڑیاں گٹھی کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بہرحال جو لب لباب میرے ذہن میں آ رہا ہے حدیث شریف کا وہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں نیکیوں کی ضرورت ہے مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، مجھے بھی۔ کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ میرا مقام اور مرتبہ بہت بلند اور اعلیٰ ہے تو میں کسی کے پاس کیوں جاؤں، میں کسی سے معذرت کیوں کروں، وہ دوسرا میرے پاس آئے، وہ میری خاطر تواضع کرے، وہ میری خدمت کرے، وہ مجھے عزت دے۔ نہیں، نیکی کی تو ہر ایک شخص کو ضرورت ہے نا، دین اسلام کی اطاعت کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے۔ تو حضرت احمد بن حدرویہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ اگر میں اس کی ملاقات کے لیے نہ گیا وہ آئے گا، تو اس طرح ایک مسلمان بھائی کی زیارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے میں اس سے محروم ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ آپ ایک خانقاہ میں تشریف لے گئے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مجاہدانہ لباس پہن کر رکھتے تھے۔ جب اس خانقاہ میں تشریف لے گئے تو خانقاہ کے جو ان بزرگوں کے مریدین تھے، ارادت مند عقیدت مند جو وہاں خانقاہ میں موجود تھے، تو انہوں نے آپ کا وہاں پہ ٹھہرنا گوارا نہ کیا، بڑی حقارت کی نظر سے آپ کو دیکھنے لگے۔ اتفاق سے اس سے اگلے دن یا اسی دن کسی سے کنویں میں ڈول گر گیا۔ اب اور کوئی ڈول بھی نہیں تھا کہ پانی کھینچیں، اس زمانے میں تنگ دستی بھی بہت ہوتی تھی، چیزوں کی کمی بھی ہوتی تھی اور بڑے مشکل حالات ہوتے تھے۔ بہرحال جو بھی تھا کہ پانی کا ڈول کنویں میں گر گیا، بہت نیچے چلا گیا۔ تو وہ خانقاہ کے جو مریدین تھے، عقیدت مند تھے، وہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضرت سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ کنواں خود ہی ڈول کو باہر نکال دے، پانی کی ضرورت ہے، ڈول نہیں ہے، کیا کریں؟ تو وہ کچھ تھوڑے سے شش و پنج میں پڑ گئے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کروں یا نہ کروں، کنویں سے ڈول نکلے نہ نکلے، شش و پنج میں پڑ گئے۔ تو حضرت احمد بن حدرویہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر مجھے اجازت دیں تو میں سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور، آپ ضرور دعا کریں۔ حضرت احمد بن حدرویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اسی وقت کنواں لبا لب پانی سے بھر گیا اور اس نے ڈول کو باہر نکال کے پھینک دیا۔ سبحان اللہ، اسی وقت ہی۔ دیکھیں جی، اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اللہ سے رابطہ مضبوط رکھیں۔ رب کائنات وہ کون سا کام ہے جو کر نہیں سکتا، لیکن ہماری دعائیں کسی لالچ، کسی غرض کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، کوئی مقصد اچھا ہونا چاہیے۔ ہم ہر وقت اپنی لالچ میں ہی پڑے رہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ اچھی اچھی دعائیں کیا کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کیا کریں تو رب کریم قبول بھی فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ، بس آخری ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔
ایک مرتبہ ایک شخص آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا. حضرت احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مفلوق الحال شخص حاضر ہوا. غریب تھا بیچارہ. اس نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی. بڑا عجیب و غریب سا واقعہ ہے, توجہ سے سماعت فرمائیے گا. اس نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ایسا کرو کہ کل تم ذرائع آمدنی کے جتنے بھی پیسے ہیں نا, ہر ایک پیسے کا الگ الگ نام لکھ کر, الگ الگ پرچی پر لکھ کر, برتن کسی میں ڈال کے وہ پرچیاں ساری میرے پاس لے آنا. وہ چلا گیا گھر. اچھے برے جتنے بھی شعبے تھے ذرائع آمدنی کے, وہ سارے کے سارے پرچیوں پہ لکھے, پرچیاں ایک برتن میں ڈالی اور حضرت احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اگلے دن حاضر ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس برتن میں ہاتھ ڈالا تو سب سے پہلے جو پرچی نکلی اس پہ چوری لکھا ہوا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہی پرچی اس نوجوان کو دی, فرمایا تم یہی پیشہ اختیار کرو. وہ بڑا حیران رہ گیا, یہ کیا ماجرا ہے, میں جا کے چوری کا پیشہ اختیار کروں, میری غربت اس چوری سے ختم ہوگی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو اللہ والوں کے سامنے چون چرا نہیں کرتے, وہ آمنا وہ صدقنا والے ہوتے ہیں. بات سمجھ آئے یا نہ آئے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مقام, اس کا مرتبہ رب کے ہاں کیسا ہے, وہ چپ رہتے ہیں, وہ چون چرا نہیں کرتے. صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کے ساتھ جن شرائط پہ صلح فرمائی, بظاہر جب آپ پہلی مرتبہ پڑھیں گے نا تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, جلال آتا ہے بندے کو کہ دیکھیں ساری شرطیں مسلمانوں کے خلاف ہیں. ادھر بندے کی توجہ ہی نہیں جاتی تھی. اسے قبول کرنے والے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, جن کے مقابلے کسی کا علم, کسی کی عقل نہیں چلتی. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, چپ تھے, خاموش تھے. اللہ اکبر. بہرحال کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والوں کی بات سنتے ہیں, بظاہر اچھی ہو نہ ہو جیسی بھی ہو, وہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ضرور ہوگی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ چوری کا پیشہ یہ اختیار کرو تم. وہ چلا گیا, چوروں کے ایک گروہ کے ساتھ مل گیا. اب دیکھیں جی خدا کی قدرت ہے, رب کائنات ہر شر میں خیر پوشیدہ کر دیتا ہے, ہر خیر میں شر پوشیدہ کر دیتا ہے. یہ رب کی قدرت ہے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے دل میں بڑا شوق, بڑا ذوق تھا کہ میں جہاد پہ جاؤں. غالباً آپ ہی کا ذکر ہے. بڑا شوق تھا کہ جہاد پہ جاؤں. جب لشکر مجاہدین کا جہاد پہ جانے لگا تو آپ بڑے شدید بیمار ہو گئے کہ جہاد پہ نہ جا سکے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور دل میں کچھ پریشان سے ہوئے کہ خدا جانے پتہ نہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہے کہ مجھے جانے کی توفیق نہیں دی جہاد پہ. آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے اور بارگاہ الہی میں دعائیں بھی کرنے لگے. رات کو خواب میں دیکھا, غیب سے آواز آئی کہ اے مالک, اگر تم اس لشکر کے ساتھ جاتے نا تو کافر تمہیں قید کر لیتے, تمہیں خنزیر کھلاتے اور تمہارا ایمان چھین لیتے, اس لیے ہم نے تمہیں بیمار کر دیا تھا. سبحان اللہ. اب بظاہر آپ دیکھیں بیماری کتنی پریشان کن چیز تھی کہ جہاد جیسے افضل عمل سے پیچھے رک گئے, لیکن رب کے ہاں اس میں بھی حکمت تھی, اس میں خیر چھپا ہوا تھا. سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا جاؤ چوری کا پیشہ اختیار کرو. وہ بیچارہ سیدھا سادہ مطیع فرمانبردار تھا, وہ بھی چلا گیا. حیرانی تھی مگر چونکہ اللہ والوں نے کہا تھا وہ چلا گیا. ایک چوروں کے قافلے کے ساتھ مل گیا, ایک گروہ کے ساتھ مل گیا. انہوں نے رات کو ڈاکہ مارا, ایک قافلے کو لوٹا. ان میں ایک امیر کبیر شخص تھا, اس کو پکڑ کے قیدی بھی بنا لیا. رات کو انہوں نے اسی نئے چور سے کہا کہ ایسا کرو کہ اس قیدی کو قتل کر دو. اب وہ بیچارہ اٹھا, وہ سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ مجھ سے اس کو قتل کروا رہے ہیں, جانے آج تک انہوں نے کتنے ہی لوگوں کو قتل کر دیا ہوگا, کتنے لوگوں کو مار ڈالا ہوگا. کیوں نہ ہو کہ میں ان کے سردار کا ہی کلہ کما کر دوں تاکہ مظلوموں کی جان بچ جائے.
وہ اٹھا تلوار لے کر بجائے اس امیر کو قیدی کو قتل کرنے کے اس نے چوروں کے سردار کو قتل کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر سارے ڈاکو بھاگ گئے، اللہ، سارے کے سارے بھاگ گئے۔ اس نے اس امیر کبیر قیدی کو کھولا، اس کو رخصت کیا۔ وہ امیر آدمی اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا اور گھر سے جا کر اتنا مال و دولت دیا کہ یہ خود امیر کبیر بن گیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ساری زندگی عبادت میں گزاری، محنت مزدوری کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا اللہ والوں کی اطاعت بہت بڑا فائدہ دیتی ہے۔ بظاہر ہمیں اگرچہ لگتا ہو کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یوں ہی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے والدین کی اطاعت کرنے کا۔ اب بظاہر اگرچہ ہمیں لگتا ہو کہ والدین کی بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کے بندہ اطاعت کرے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اطاعت کرنی ہے۔ بظاہر وہ کام جو اچھا نہیں لگتا، رب اسی میں ایسا خیر پیدا فرما دے گا کہ آپ بھی حیران ہوں گے، سبحان اللہ۔ مطیع و فرما بردار بننے کی کوشش کریں، نافرمان مت بنیں جی، کوشش کریں حتی الامکان۔ اب دیکھیں وہ چوری کا پیشہ کرنے گیا، اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی نگاہ بڑی دور تک دیکھتی ہے۔ دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا۔ اب بظاہر ہمیں بڑا برا لگتا ہے، لیکن اس شر میں خیر چھپا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ بظاہر وہ شر ہے، حقیقت میں شر نہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے اندر اچھائی پیدا فرما دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے نا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اس لیے جو راستہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے ہم اسی پہ چلیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ شر کس میں ہے اور خیر کس میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ والوں کی نگاہ بڑی دور تک دیکھتی ہے، اللہ کے فضل سے وہ پہچان لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ ہم ان کی اطاعت ہی کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں توڑا؟ ایک بچے کو قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں قتل کیا؟ ایک جا کر دیوار سیدھی کر دی بغیر اجرت کے تو فرمایا اجرت کے بغیر کیوں سیدھی کی، اجرت لیتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ محض قصہ نہیں سنایا، ہمیں درس دیا ہے کہ اپنے استاد کی اطاعت کیا کرو، اپنے بزرگوں کی اطاعت کیا کرو، اپنے سے بڑے علم والے کی اطاعت کیا کرو، اپنے والدین کی اطاعت کیا کرو، ان کا کہا مانا کرو۔ اللہ نے اس کے اندر بہت کچھ پوشیدہ رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مطیع و فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت احمد بن حضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کے جب وصال کا وقت آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر دو جگہ پہ میں نے پڑھا، ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا 700 دینار قرض تھا اور ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا 70,000 دینار قرض تھا۔ وصال کا وقت ہے اور وہ قرض خواہ آپ کے گھر میں ڈھیر جمع ہو گئے کہ میرا قرض دو، میرا قرض دو، ہر کوئی اپنا اپنا قرض مانگ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کرنے لگے یا رب کریم تو جانتا ہے کہ میری جان ان کے قرضے کے بدلے میں ان کے پاس گروی ہے، تو میں تیرے پاس کیسے آ سکتا ہوں ان کا قرض لے کر، تو ہی کوئی اس کا اہتمام فرما۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا مکمل نہیں کی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو آنے والے نے پوچھا کیا احمد بن حضرویہ کا یہی گھر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہی گھر ہے۔ اس نے کہا قرض خواہ ان کے کہاں ہیں؟ جو ہی قرض خواہوں نے یہ سنا کہ کوئی پوچھ رہا ہے قرض خواہ کہاں ہیں، سارے اٹھ کے دوڑے، وہیں کھڑے کھڑے جتنے بھی قرض دار تھے سب کا قرض ادا کر دیا۔ ادھر قرض ادا ہوا، ادھر احمد بن حضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرواز کر گئی، سبحان اللہ۔ 240 ہجری میں یا 237 ہجری میں مختلف روایات آپ کا وصال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔